السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے حافظ غلام محی الدین صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 یا مغرب کے 3، اسی طرح عصر اور عشاء کے 4 فرض ہوتے ہیں، کوئی بھی فرض نماز پڑھ رہا ہے، آخری قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے، آخری قاعدہ نہ بیٹھے، یا آخری قاعدہ بیٹھے اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جی حافظ غلام محی الدین صاحب، اگر تو وہ آخری قاعدہ بالکل بیٹھا ہی نہیں ہے، یعنی آخری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد فوراً کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اگلی رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ واپس لوٹ آئے، آخری قاعدہ بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو سجدہ کرتے ہی اس کی نماز فرض جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی چوتھی رکعت بن گئی، دونوں سجدے کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے اور یہ چاروں رکعت اس کے نفل ہو جائیں گے۔ اور اگر فجر، ظہر، عصر یا عشاء پڑھ رہا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس رکعت کے سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو کر ایک اور رکعت ملا لے، تاکہ رکعتوں کی تعداد جفت ہو جائے، طاق نہ رہے۔ فجر کی صورت میں ایک اور رکعت ملانے سے 4 اس کے نفل ہو جائیں گے، ظہر، عصر اور عشاء کی صورت میں 6 نفل ہو جائیں گے، اور اسے سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا اس صورت میں بھی۔ اور دوسری صورت کہ وہ آخری قاعدہ بیٹھا تھا، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو اب پہلا حکم تو وہی ہے کہ جب تک اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا واپس لوٹ آئے، قاعدہ اخیرہ مکمل کرے اور سجدہ سہو کے ساتھ اس کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ، یا فجر کی صورت میں یہ تیسری رکعت ہوگی، اس کا سجدہ کر لیا ہے، تو اب سجدہ کرنے کے بعد پھر اس کو حکم یہ ہوگا کہ کوئی بھی نماز ہے، مغرب ہے، فجر ہے، ظہر، عصر، عشاء، تو وہ ایک رکعت اور اس کے ساتھ ملائے۔ آخری رکعت کے بعد کیونکہ وہ قاعدہ بیٹھا تھا، اب یہ آگے ایک رکعت اور ملانے تھے، یہ 2 رکعتیں اضافی ہو جائیں گی، تو اس کے فرض بھی مکمل ہو جائیں گے اور یہ 2 رکعت اس کے نفل ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں بھی اسے سجدہ سہو آخر میں کرنا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر قاعدہ اخیرہ میں بھول جائے تو نماز مکمل کرنے کا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔